ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی جو سورہ جمعہ تلاوت کی ہے میں نے، اس میں لفظ تجارت ہے، اور ابھی جو غوث پاک کی تفسیر میں اس میں بھی لفظ تجارت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ابھی اس کا ترجمہ کروں، میں دیکھتا ہوں۔ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ بڑی اچھی بات ہے اور صحیح میسیج بھی ہے، الحمدللہ۔ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ ہے اصل۔ لین دین یہ سب چھوڑ دو، یہ بہانے نہیں کرنا ٹائم نہیں مل رہا، ڈیوٹی پہ ہوں، کیا کرنا، یہ نہیں، اللہ پاک کہہ رہا چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میسج کو قبول کرے گا اور چھوڑ دے گا خرید و فروخت، گویا وہ اللہ کے اس میسج کی اہمیت کو جانتا ہے، اور جو نہیں چھوڑے گا اس کا مطلب نہیں جانتا۔ اگر تم جانو کہ خرید و فروخت چھوڑنے میں، کیونکہ خرید و فروخت کی توفیق کون دیتا؟ اللہ ہی دیتا، اس میں نفع کون دیتا؟ اللہ ہی دیتا، چھوڑنے بھی وہی کہہ رہا ہے، نفع دینے والا ہی۔ آگے فرماتا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر کیسا ہونا، وہ سوال ہے نا، کیسا ہونا، تو اللہ پاک فرما رہا پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ لو نہیں ایسا نہیں کہ چھوڑ دو کہ چلو، نہیں، نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، بیٹھ کر کے نذرانے کا انتظار مت کرو۔ یہ دیکھیے، اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، نماز سے پہلے کہا نماز میں جاؤ، نماز پڑھ لیے تجارت کرو، مگر اللہ کو یاد کرو۔ کمال ہے، اس میں بھی اللہ کو یاد کرو تاکہ فلاح ملے۔ واہ! آگے دیکھو وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا۔ اب انہوں نے کون؟ کفاران عرب، منافقین عرب۔ اچھا، یہ دیکھیے اب شان نزول دیکھیے آپ اس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں روز جمعہ خطبہ فرما رہے تھے۔ اس حال میں تاجروں کا ایک قافلہ آیا اور حسب دستور اعلان کے لیے طبل بجایا گیا۔ زمانہ بہت تنگی اور گرانی کا تھا، لوگ بئی خیال اس کی طرف چلے گئے۔ لوگ سے مراد اس کا مطلب یہ کہ نمازی چلے گئے۔ واہ واہ واہ! کہ ایسا نہ ہو، اچھا، کہ دیر کرنے سے اجناس ختم ہو جائیں۔ منڈی برابر، اور ہم نہ پا سکیں، اور مسجد شریف میں صرف 12 آدمی رہ گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دیکھیے، اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چل دیے اور تمہیں خطبہ میں کھڑا چھوڑ گئے۔ اکمل رسول تمہیں خطبہ میں کھڑا چھوڑ گئے، یہ توہین ہے خطیب کی۔ اگر مصلی خطیب کے تحت ہیں تو مصلی کو آخری تک خطیب کا رسپیکٹ دینا اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے۔ قل ما، اور تمہیں خطبہ دیتا چھوڑ گئے، کھڑا چھوڑ گئے۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ، میرے حبیب کہے جو اللہ کے پاس ہے کھیل اور تجارت سے بہتر ہے۔ جاؤ، یعنی تم میرے پاس رہ کر جو ابھی عبادت کرتے، یہ تمہارے وہاں جانے سے یا لہو لعب میں جانے سے بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، یا رزق میں سب سے اچھا ہے۔ کیا کہنا ہے۔ چلیے، یہ آیت بھی بہت اچھی جمعہ کے حساب سے ہی الحمدللہ مل گئی۔ اب جو دیکھ تو تجارت کے نفع کی بنیاد مجھے اصل عنوان دینا ہے
کہ انسان خرید و فروخت میں، لین دین میں یا تجارت میں فلاح کب پائے گا؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرے. دیکھیے یہاں پر مطلب صحابہ تھے، نمازی تھے، لیکن نبی کو چھوڑ دیے تو اللہ پاک نے آیت اتار دی. اس کا مطلب یہ تم جاؤ گے بھی تو ہم نفع نہیں دیں گے، نفع یہاں ہے، خیر یہاں ہے. یہ ہے اصل بتانا ہے. اب جو آیت کریمہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر میں ہے، آج آیت نمبر 29، ان الذین یتلون کتاب اللہ. اچھا اس سے پہلے تمہید دیکھیے، غوث کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم اشار سبحانہ الی خواص عبادہ. پھر اللہ سبحانہ نے ادھر تو مطلب عام بندوں کی تذکرے کیے کہ یہ بندے تو سب تھے، اب چوپائے بھی اللہ کے بندے ہیں، جانور بھی اللہ کے بندے، سب اللہ کے بندے ہیں، بندے ہونے میں سب ہیں. ہاں تو لیکن اب خاص بندوں کا اللہ پاک ذکر فرما رہا ہے، اور ان خاص بندوں کو جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، ان خاص بندوں کو ایک تنبیہ دے رہا ہے، اور ان کو اپنے انعامات و احسانات پر ابھار رہا ہے کہ میں نے جو توفیق دی ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ فرماتا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ میرے مقبول بندے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. غوث کہتے ہیں کون کتاب؟ المنزل علی رسولہ، وہ کتاب جو اس کے رسول پر نازل کی گئی ہے. وقام الصلاۃ، اور کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں. اچھا ایک گویا تلاوت قرآن ایک مستقل عبادت ہے، کیونکہ جماعت والے کبھی کبھی بولتے اتحیات میں السلام علیکم ایھا النبی پڑھ لیے نا، ہو گیا نا، بولتے ہوں گے نماز میں پڑھ لیے نا، ہو گیا نا. اگر اتنا ایزی ہوتا تو الگ سے مستقل آیت نہیں اتارتا، اور اللہ پاک نے کہتا ہے ایمان والو ان پر خوب خوب درود سلام پڑھنا. تو اس کا مطلب جو ترک صلاۃ کرتا ہو لیکن سلام پڑھتا ہو تو کیا اس کا قبول نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. ایک لفظ بولوں، بڑی اہم بہت اچھا لفظ آیا ہے اور کیش کریں گے آپ، مجھے امید ہے. خدا کی بارگاہ میں جو نہ جھکے پھر بھی مومن ہے، لیکن نبی کی بارگاہ میں جو نہ جھکے وہ کافر ہے. لو یہ اللہ والے ہیں، ایک دم پکے ولی ہیں یہ. خدا کی بارگاہ میں جو نہ جھکے، اب جیسے آپ نے فرض کیجئے مغرب کی نماز نہیں پڑھی تو آپ نہیں جھکے خدا کی بارگاہ میں، لیکن مومن ہیں الحمدللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہے کہ نہیں؟ سینکڑوں بے نمازی ہیں، سینکڑوں ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، تو خدا کی بارگاہ میں نہ جھکنے والے ہیں لیکن مومن ہیں کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ لیکن جو نبی کے قدم میں نہ جھکے، جو نبی کی بارگاہ میں نہ جھکے، ایک مرتبہ بھی انکار کر دے اور ترک کر دے اویلیبلٹی کے بعد، یہ بھی شرط ہے. اور اویلیبلٹی تو ہمیشہ ہے، اسی لیے تو اس میں کنڈیشن نہیں. اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے 5 وقت فکس ہے، نبی کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے 24 گھنٹہ ہے، کوئی وقت نہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکنے والا نہ جھک کر بھی مومن، اور نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بھی کوتاہی کر دیا، جھکنے میں گیا. کیا شان ہے مصطفیٰ کی، سبحان اللہ، کیا شان ہے حکمل رسول کی، کیا شان ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنا. واہ، دل کچھ کر رہا ہے آپ کا، کچھ سمجھے آپ کہ کل پھر پوچھیں گے آپ؟ کیا سمجھے آپ؟ اچھا یہ اللہ والے آپ بھی جو ہے نا یہ سب چیزیں. اب آپ عبد القادر آپ کا نام جو بھی ہو، یہ حدیث قرآن میں ڈھونڈیں گے؟ آپ داڑھی رکھے ہوئے حدیث قرآن میں ڈھونڈیں گے؟ کچھ اب ٹوپی پہنے ہوئے کون سا حدیث میں ہے؟ یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بھائی آپ کے سسر نے نماز نہیں پڑھی، مومن ہے کہ نہیں؟ پھر کیوں مومن ہے؟ نہیں کو کلمہ کی بنیاد پر ایمان ہے، نماز کی بنیاد پر ایمان نہیں ہے. اور کھل کر کہوں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ وہ ان کے وقت تک تو نماز کی فرضیت ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن مومن کہیں گے اب جنتی عورتوں کی سردار کی ماں، جنتی مردوں نوجوانوں کے سردار کی نانی، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. تو میں اصل اس کو عنوان یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ جھک کر بھی مومن،
اور نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بھی جس نے کوتاہی کی جھکنے میں وہ کافر ہو گیا۔ واہ واہ۔ اور اس کی قرآن کی ایک آیت دے دیتا ہوں میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور یہ اس آیت سے ملے نا کہ تم نبی کو چھوڑ کر گئے ہو نا، وہ بہتر نہیں ہے لو، اور جب اللہ کہہ دے بہتر نہیں ہے تو کیا وہ اللہ جنت دے گا؟ نبی کو چھوڑ کر جانے والے کہہ رہا کہ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اللہ کے پاس جو ہے۔ اچھا یہاں پر ایک اور نقطہ دیکھیے گا، چھوڑ کر کس کو گئے تھے؟ نبی کو، لیکن اللہ کیا کہہ رہا؟ اللہ کے پاس جو ہے، آپ سمجھ میں بخدا خدا کا یہی ہے در۔ ہونا یہ چاہیے کہ تم نے نبی کو چھوڑا جبکہ نبی کے پاس رہنا بہتر ہے، لیکن کیا ما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے، گویا واہ قرب مصطفیٰ کا کیا مطلب تعلق باللہ کا کیا بہترین نمونہ پیش کیا ہے اللہ پاک نے کہ میرے حبیب کے قریب رہنا میرے قریب رہنا ہے، اور یہ سب سے بڑی اور بہتر دولت ہے، سب سے بہتر اور بڑی دولت ہے، تجارت سے بھی اور لہو و لعب سے بھی، کھیل کود سے۔ واہ واہ واہ، اس آیت سے بھی۔ اور سورہ توبہ کی بتا رہا تھا میں، 64 میں اللہ سبحانہ ان ایمان والوں کو، دھیان دیجیے گا، اور آج کے جو بے ایمان ایمان والے ہیں، اب کیا کہہ سکتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے نا۔ واہ بڑا عمدہ کانسیپٹ ملا یار، ریلیکس کرنے کا من کر رہا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں نہ جھک کر کے بھی آپ مومن ہیں، اور نبی کی بارگاہ میں نہ جھکے تو آپ ذرا غور کیجئے۔ اور یہ فتویٰ ہمارا نہیں، اللہ کا فتویٰ دیکھیے۔ میں تو ذات رسالت کی بارگاہ میں جھکنے کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس آیت میں آپ دیکھیے سورہ توبہ کے آیت نمبر 66 کے تحت اور 67 8 یہ سب ایک لائن سے آپ دیکھیں گے تو منافقین کی ایک جماعت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم الوہیت کا جب دعویٰ کیے تو ماننے والے مانے، لیکن ایک موقع سے آپ کو معلوم ہے کہ کسی کی اونٹنی پھنس گئی تھی، مشہور واقعہ ہے نہیں، کسی اونٹنی کا نکیل پھنس گیا تھا، تو پوچھا یا رسول اللہ کہاں ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سڈنلی بتا دی۔ تو اب جو یہ لہو و لعب والے تھے نا، یہی بتانا چاہ رہا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق نہیں اڑایا، بلکہ کیا کہا، یہ دیکھو کل تک الوہیت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب علم غیب کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، ان کو کیسے معلوم کہ وہاں ہے اونٹنی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جن کو بتایا، اچھا جنہوں نے پوچھا الحمدللہ وہ چلے گئے، مل بھی گئی، تو یہ اتنا سے صرف کہا۔ اب یہاں پر آل ان آل تو انکار ہے ہی نہیں، اسی لیے میں نے ایک لفظ کہا، اگر اویلیبلٹی اور آل ان آل وقت ہے نبی کی بارگاہ میں جھکنے کا، وہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے، لہذا ایک سیکنڈ بھی حضور سے سرتابی کفر ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی حضور سے پھرنا کفر ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے جب یہ دیکھا تو کمال ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا بڑا فتویٰ نازل ہوگا اللہ کی بارگاہ سے۔ فرمایا اچھا، پہلے میرے حبیب لئن سألتہم لیقولن انما کننا نخوض ونلعب، میرے حبیب ان سے آپ پوچھو گے نا کہ میرے علم غیب کا انکار کیوں کیا تم نے، تو یہ کہیں گے انما کننا نخوض ونلعب، ارے یار ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا اس لیے ہم مذاق کر رہے تھے، ونلعب لہو و لعب ہم کر رہے تھے، کھیل کود کرنا چاہ رہے تھے۔ اب اس کے بعد کا جملہ سنیے، اللہ پاک فرماتا ہے آیت نمبر 67 میں کہ قل اب اللہ وآیاتہ ورسلہ، ارے باپ رے باپ، میں اب دیکھنا پڑ رہا ہوں، کتنا پیارا جملہ۔ سورہ توبہ کیا کہا میں نے، 66 نہیں، دیکھیے 65 یہ جو پڑھ رہا ہوں میں، اس کے بعد 60 وہ فتویٰ ہے وہ۔ میرے حبیب آپ کہی، اس نے کیا کہا، علم غیب کا انکار کیا، تو اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے، اگر آپ پوچھیں گے ایسا کیوں کرے تو کیا کہیں گے وہ، انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے، ہم یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ اچھا، غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے منافقین کے 3 نفروں میں سے 2 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تمسخر کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ روم پر غالب آ جائیں گے۔ اچھا، یہ پس منظر ہے، یہاں پر کتنا بعید خیال ہے، یہ لوگ مذاق کر رہے تھے۔ اور ایک نفر بولتا تھا
ایک نفر بولتا تو نہ تھا مگر ان باتوں کو سن کر ہنستا تھا. 3 جماعت تھی, 2 بولتا تھا, 1 ہنستا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرما کر ارشاد فرمایا تم ایسا کہہ رہے تھے. دیکھیے گا, اور اللہ یہی کہہ رہا کہ حبیب آپ پوچھیں گے تو یہ کہیں گے ابا ایسا کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا ہم راستہ کاٹنے کے لیے ہنسی کھیل کے طور پر ایسا دل لگی کی باتیں کر رہے تھے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کا یہ عذر و حیلہ قبول نہ کیا گیا اور ان کے لیے فرمایا گیا آیت نمبر دیکھیے 65 میں. مگر اس سے پہلے نقطہ کی بات میں بول رہا ہوں. کیا کہہ رہے تھے کہ مذاق, مگر وہ بھی علم اے لوگو تم لوگ روم پر غالب آؤ گے. روم کے غالب آنے کا فتویٰ بہت پہلے دے دیا, یعنی علم دے دیا تھا, اب بعد میں آنے والے تھے صحابہ, ہے کہ نہیں. خیر, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم غیب یا فیوچر کی بات بتانے کی وجہ سے, فیوچر کی فتح کی بات بتانے کی وجہ سے ان لوگوں نے مذاق کیا, اور جب پوچھا تو کہا مذاق کر رہے تھے. تو صرف کس کا مذاق تھا؟ نبی کے علم غیب کا, فیوچر کا جو بتایا تھا اس کا مذاق تھا. اتنا مذاق تھا نا, اللہ کا تو مذاق نہیں تھا, ایک دم کلیئر ہے. قرآن کا بھی مذاق نہیں تھا. اب یہاں پر دیکھیے میرے حبیب فرمائیے باللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون, کیا تم اللہ, اس کی آیتیں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ اب مجھے یہ بتائیے, مذاق تو وہ ایک سے کر رہے تھے, وہ بھی علم غیب کا سے, وہاں تو پورے رسول کا بھی مذاق نہیں تھا. لیکن اب سمجھ میں آیا جو میں پوری میری زندگی بھر کی جو تقریر ہے کہ رسول کا کوئی بھی شعبہ انکار کے باب میں ہو تو وہ اللہ کا انکار ہے, قرآن کا انکار ہے, بلکہ پورے دین کا انکار ہے. اس آیت سے دیکھیے ثابت, ایک علم غیب کا, فیوچر کا انکار کیا, فرماتا ہے اللہ کے ساتھ مذاق ہے, آیات قرآنیہ کے ساتھ مذاق ہے, پوری آیات ایک دم پلورل کا سنٹینس, ورسول ہی, اس کے پورے رسول کا انکار ہے. اب ایمان کی وہ مثال صحیح دی جاتی ہے کہ ہزاروں ہزار سنٹیکس پانی میں بھی ایک قطرہ پیشاب ملا دو, ایک دم یہ ہے. تو توہین علم غیب رسول, اللہ کا انکار ہے, آیات قرآنیہ کا انکار ہے, پورے رسول کا انکار ہے. اب یہاں پر دیکھیے گا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, بہانے نہ بناؤ, تم کافر ہو چکے ہو مسلمان ہو کر. جاؤ, یہ قرآن پڑھا میں, اب نہیں پوچھے گا بعد میں حدیث میں کہتے کیا, قرآن پڑھا میں, آیت نمبر 65 اور 66, یہ 2 آیت لکھوں گا میں, دھیان دیجیے. ہاں 65 6 پہلے, 65 66. اب یہاں پر سے کیا سمجھ میں آیا آپ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لو لگانا چاہیے یا اللہ پاک کا ہی ہے؟ اب جو وہ جملہ صحیح ہے ایک دم عنوانی کہ اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ نہیں جھکے پھر بھی وہ مومن رہتا. میں نہ جھکنے کا درس نہیں دے رہا ہوں, لیکن کوئی نماز نہیں پڑھتا, لیکن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اسے خارج از اسلام نہیں کہا جائے گا, خارج از ایمان نہیں کہا جائے گا. یہ معتزلیوں کا عقیدہ ہے, وہ ایمان سے خارج کر دیتے. لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے وہ مومن ہی رہے گا, لیکن بارگاہ رسالت سے جانے والا, چاہے وہ صفات کے باب میں ہو یا ذات کے باب میں ہو, اللہ پاک اس کا بہانہ بھی قبول نہیں کرے گا. یہ کفر اللہ کی جانب سے ہے. اب مومن کون بنائے گا اس کو؟ مومن کون بنائے گا اس کو؟ آپ سمجھ میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 650 برس کے بعد آئے, یہ سارے کفار تھے اللہ کے, اسی لیے مومن بنایا مصطفیٰ نے, مصطفیٰ جان رحمت نے مومن بنائے. تو اللہ کی بارگاہ کا بھاگا ہوا نبی ان کو سنبھال سکتے ہیں, ہدایت ایمان دے سکتے, لیکن جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اب رہنے دیجیے, بڑی اچھی بات ہو گئی. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی اس عظیم خصوصی گفتگو کو اپنے فضل سے حبیب پاک کی عظمتوں کے حوالے سے قبول فرمائے, شان محمدی کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے, تعظیم رسالت میں زندگی نصیب فرمائے, ادب و احترام کے باب میں ہمیشہ پروردگار عالم ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے, بے ادبی سے محفوظ فرمائے, گستاخی بغاوت سے محفوظ فرمائے, بارگاہ رسالت میں رہنے کا جو توحیدی پیمانہ رب نے پیش فرمایا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یا اللہ اپنی بارگاہ میں رضا کا جو حسین باب ہے مولا ہم سب کے لیے ہمیشہ کھلے رکھنا. پروردگار ہم سب کو ایک نیک بنا, متحد متفق بنا, اسلام کے مخالفین کو پسپا کر دے مولا, دین کو بلندی عطا فرما, فروغ اسلام کے لیے ذمہ داران اسلام کو خلوص للہیت عطا فرما.
ہم سب کی اصلوں کو بخش دے، ہم سب کی نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر بار میں، اولاد میں، خاندان، اقربا، اعزاء، متوسلین، مریدین، معتقدین، منتسبین، محبین میں جو کوئی بھی بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے پریشانی سے نجات عطا فرما، جو مرض مہلک میں مبتلا ہے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو مرض موت میں یا بستر مرگ پر ہیں پروردگار ان کے ساتھ خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔